تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلھا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اتصبرون وکان ربک بصیرا. سورہ فرقان کی آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. آج آیت نمبر 20 ہے اور درس نمبر 18 ہے، جس میں پروردگار جو ہے ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تجھ سے پہلے رسولوں کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہ بھی کھانا کھاتے اور بازار میں چلتے پھرتے تھے، اور تم میں سے بعض کو دوسرے بعض لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ قرار دیا ہے کہ آیا صبر کرتے ہو اور امتحان سے عہدہ بر ہوتے ہو، اور تیرا پروردگار بصیر و دیکھنے والا ہے. آپ کو جس طریقے سے پیچھے والی آیتوں میں جو ہے ان باتوں کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ ان کا جو ہے اعتراض یہ تھا اہل شرک مشرکین کا کہ نبی جو ہے کھاتے بھی ہیں اور بازار میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، تو یہ اعتراض تھا ان کا. تو نبی پروردگار نے جو ہے یہ بیان کیا کہ آپ تجھ سے پہلے یعنی قبل کا آپ سے پہلے بہت سارے مرسلین آئے ہیں جو بہرحال جو کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں جو ہے چلتے تھے. بعض مفسرین جو تھے درج بالا آیات میں سے پہلی آیت کی شان نزول کے بارے میں یہ روایت بیان کی ہے کہ مشرکین کچھ سرغنہ آن حضرت کی خدمت میں آ کر کہنے لگے، یعنی کچھ مشرکین کی جو تعداد تھی اور گروہ تھا وہ نبی کے پاس آ کر کہنے لگے، اے محمد تو ہم سے کیا چاہتے ہیں، یعنی اس طریقے سے بات کریں کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں. میں اس میں چاہتے ہیں اگر حکومت کی ضرورت ہے تو ہم آپ کو حاکم و سرپرست بنا دیتے ہیں. اور کیا نا، یعنی ہم آپ کو سرپرست بنائیں گے، اب آپ ہمارے حاکم بن جائیے، حکومت ہم آپ کو دے دیں گے. اگر مال چاہتے ہیں تو ہم آپ کو مال دیے دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ لالچ دلائی. لیکن جب آپ نے ان کی کسی پیشکش کو بھی قبول نہیں کیا، کہا نہیں مجھے نہ حکومت چاہیے نہ مال و دولت چاہیے، اور نہ ہی جو ہے ان کی خواہشات کے سامنے تسلیم خم کیا، تو جب یعنی نبی نے جو ہے کوئی بات نہیں مانی تو وہ مختلف قسم کے الزامات لگانے شروع کر دیے اور کہنے لگے کہ خدا کا رسول کیسے ہو سکتا ہے، آپ خدا کے رسول کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ آپ کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے رہتے ہیں. وہ آن حضرت کو کھانا کھانے پر تانا لگا رہے تھے کیونکہ ان کے خیال میں پیغمبر کو فرشتہ ہونا چاہیے تھا. اور یا تو پچھلی آیتوں میں تھا نہیں کہ یا تو ایسا ہو کہ کوئی فرشتہ ان کے ساتھ ہو جو ان کے ساتھ جو ہے کہتے کہ یعنی راستہ دکھانے والا ہو، صحیح راستہ دکھانے والا، صحیح بات بتانے والا ہو، یا تو کوئی فرشتہ ان کے ساتھ ہوتا. تو یہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ فرشتہ ہونا چاہیے تھا. وہ آپ کو جو ہے بازار آنے جانے پر ملامت کرنے لگے کیونکہ وہ کسرا اور قیصر اور دوسرے جابر بادشاہوں کے بارے میں جانتے تھے کہ انہوں نے جو ہے کبھی بھی بازار میں قدم نہیں رکھا. بعض بادشاہ کیا ہوتے ہیں، بادشاہ بازار میں قدم نہیں رکھتے، اپنا بیٹھے ہوئے ہیں، تخت تاج لیے بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت کر رہے ہیں وہیں پر. تو وہی ان کا مزاج تھا، وہی تو یہ سوچ رہے تھے.
تو جبکہ آن حضرت کا عام لوگوں کے ساتھ بازار میں میل محبت ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا تھا، جس سے وہ لوگوں کو خدا کے اوامر اور نواہی کے بارے میں جو ہے بتایا کرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے۔ چنانچہ مکار لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ وہ ہم پر حکمرانی کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے نبی کے بارے میں یہ کہا کہ یہ تو خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم پر حکومت کریں گے، ہے نا، ہم پر حکومت کریں گے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ حکمرانی کا خواب دیکھ رہے ہیں، یہ دماغ میں ان کے تھا۔ اس کے بعد جو ہے جبکہ ان کی روش اور طریقہ کار جو ہے بادشاہوں کے برعکس ہے، تو ایسے موقع پر یعنی یہ آیت جو اوپر والی ہے نازل ہوئی اور اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ پیغمبر اسلام کی سیرت سابقہ انبیاء جیسی ہے، یعنی جیسے پہلے انبیاء جو ہے آئے تھے، کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، تو اسی طرح جو ہے یہ آخری نبی بھی جو ہیں کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازار میں چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ اگرچہ جو ہے روایت جو اوپر بتائی گئی ہے مضمون بہت ہی تفاسیر میں آیا ہے، لیکن ہم نے یعنی یہاں پہ جو بیان کیا ہے یعنی یہ طریقہ جو ہے پیش کیا ہے تاکہ جو ہے یہ دماغ میں رہے کہ یعنی شان نزول کیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمام انبیاء جو ہے تمام پیغمبر جو آئے تھے وہ ایسے تھے۔ گزشتہ چند آیات میں مشرکین کی مکاری اعتراضات کا ذکر ہے۔ بھائی ظاہر ہم نے آپ کو بتایا نا کہ پچھلی آیتوں میں یہ کہہ رہے تھے کہ یا تو فرشتہ ان کے ساتھ ہو، ہے نا، کیسے کہتے کہ یہ نبی ہیں کہ بازار میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، یہ تو ان کی شان کے خلاف ہے۔ اعتراضات کا ذکر ہے، پیغمبر کیوں کھانا کھاتے ہیں اور کیوں بازاروں میں آتے جاتے ہیں۔ پھر ان اعتراضات کا مختصر سا جواب بھی دیا گیا ہے، لیکن اس آیت میں درج بالا اعتراضات کا واضح اور صریح جو ہے جواب دیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے اس آیت کریمہ میں کہ آپ سے پہلے بھی جو ہے ہم نے کسی بھی نبی کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ ان سب کا تعلق جو ہے نوع انسانی سے تھا اور وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے رہتے تھے، ہے نا، اور لوگوں سے بھی جو ہے ان کا میل جول تھا۔ تو یہ جو ہے آیت ہم کو بتا رہی ہے کہ یہ طریقے جو ہے انبیاء ہے کہ وہ جو ہے لوگوں سے ملنا جلنا، لوگوں سے بات چیت کرنا، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ جب تک انسان ملے جلے گا نہیں تب تک جو ہے کہتے کیسے جو ہے ان کے مزاج کو پہچان پائے گا، کیسے جو ہے ان کو جو ہے بتا پائے گا کہ حقیقت کیا ہے اور حقیقت کیا نہیں ہے، یعنی راستہ کون سا اچھا ہے کون سا راستہ اچھا نہیں ہے، راستہ جو ہے کون سا جو ہدایت کا راستہ ہے کون سا گمراہی کا راستہ ہے۔ تو ظاہر میل جول جب تک نہیں ہوگا تب تک کیسے بتائے گا انسان؟ ایسے تو ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ لوگ آئیں اور آ کر کہیں یا نبی اللہ ہم کو بتائیے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے آپ دیکھیے بعض یعنی دور ایسا بھی گزرا ہے کہ انبیاء جو ہیں انبیاء کے پاس لوگ آئے ہی نہیں کہ تاکہ جو ہے یعنی دین کو سمجھ سکیں، وہ کم ایسے افراد نظر آتے ہیں، جیسے مثلا جناب ابو ذر غفاری تھے، ابو ذر غفاری جیسے افراد کم نظر آتے ہیں کہ جو اپنے گاؤں سے جب کہتے ہیں کہ اپنے گاؤں سے سنا بہت یعنی سنا کہ میں کوئی نبی آیا ہے جو اپنے کو جو ہے یعنی رسول کہتا ہے، تو بہرحال یہ کہتے کہ وہ یعنی ان کے دل میں ایک اثر پیدا ہوئی۔ انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو مکے تم جا رہے ہو، وہاں کوئی خبر ہو ایسی ویسی جو یعنی ایسی خبر ہو کہ جو کوئی ایسا شخص ہو جو اپنے کو نبی کہہ رہا ہو رسول کہہ رہا ہو، اس کے بارے میں کوئی خبر لے کر آنا۔ لیکن ان کے بھائی گئے بھی تو اس کے بعد کوئی خبر ان کو مل نہیں پائی، کوئی چیز پتہ چل پائی۔ تو ابو ذر غفاری سے آ کر انہوں نے کہا جب واپس پلٹے کہا کہ ہمیں تو کوئی بات پتہ نہیں چل پائی۔ تو ابو ذر غفاری میں ایک للک تھی، ہے نا، دین کو سمجھنے کی یعنی خواہش تھی، رغبت تھی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم خود جاتے ہیں۔ اب ابو ذر غفاری بھائی ہم نے کہا نا بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یعنی جائیں اور جا کر جو ہے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو ابو ذر غفاری جیسے افراد جو ہے کم نظر آتے ہیں۔ تو ابو ذر غفاری نے جو ہے سوچا کہ چلیں ہم خود ہی آتے ہیں اور جا کر نبی سے باتیں کرتے ہیں۔
تو وہ جو ہے پہنچے مکے، اور ظاہر بات ہے کہ وہ پہلے زمانے کا سفر جو ہے بڑا سخت ہوتا تھا اور دقت طلب ہوتا تھا، تو بہرحال پیدل وہ چلے اپنے گاؤں سے، اور کئی دنوں میں جو ہے وہ مکے پہنچے۔ راستے میں کہیں پانی مل گیا تو پی لیا، نہیں تو بھائی روٹی اپنا رکھے ہوئے تھے، کچھ لقمے روٹی کھا لیا، اور اس کے بعد مکے پہنچے۔ اب آپ دیکھیے جب مکے پہنچے ہیں تو خانہ کعبہ کے پاس جو ہے وہ بیٹھ گئے، زمین پر ایک کنارے بیٹھ گئے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کچھ نشانی مل جائے۔ اب صبح سے شام تک جو ہے یہ بیٹھے رہے صرف اسی بنیاد پر کہ کوئی نظر آ جائے جس سے ہم جو ہے اپنی بات کو کہہ سکے، معتبر آدمی، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ مکے کے حالات اس زمانے میں بڑے ناخوشگوار حالات تھے۔ کوئی جو ہے محمد کا نام، نبی کا نام لے لیتا تھا تو اس کو پیٹا جاتا تھا، اس کی پٹائی ہوتی تھی، اس کو اذیت دی جاتی تھی۔ تو ابو ذر غفاری کو یہ سب معلوم تھا، وہ چپ چاپ بیٹھے رہے، یہاں تک کہ شام جب ہونے لگی ایک نوجوان ادھر سے گزرے، انہوں نے صرف پوچھا کہ بتائیے آپ جو ہیں یہاں صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام ہے ہم کو بتائیے تو ہم آپ کو یعنی رہنمائی کریں، ہم آپ کو بتائیں، آپ کی مدد کریں۔ چلیے اچھا گھر چلیے، وہاں پہ آرام کیجئے، پھر جیسا ہوگا ہم کو بتا دیجئے۔ ابو ذر غفاری ان کے ساتھ چلے گئے، رات میں وہاں ٹھیک، پھر صبح پھر آ کے بیٹھ گئے۔ اب جو ہے ان کو بتائے نہیں کچھ، صبح سے شام ہو گئی، پھر جو ہے نوجوان آئے، کہا بھائی ہم نے کہا تھا آپ بتا دیجئے ہم کو، آپ نے بتایا نہیں۔ پہلے اسی طرح جو ہے ایک دو دن گزرے، دو تین دن گزرے، تو آخر میں جو ہے جب دیکھا کہ دو تین دن ان کے ہم مہمان رہے اور نتیجے میں جو ہے ان اصرار تھا کہ بتا دیجئے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، تو انہوں نے جب اطمینان حاصل کر لیا ابو ذر غفاری نے کہ یہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، تو ان سے بتایا کہ ہم جو ہے اپنے گاؤں سے آئے ہوئے ہیں اور ہمیں یعنی پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ کوئی نبی ہے جو اپنے کے نبی اعلان کر رہے ہیں اور یعنی اللہ کی طرف سے پیغمبر بن کر آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں ہیں، لیکن حالات جو ہے ناخوشگوار ہیں، تو ہم ایسا کریں گے صبح سویرے جو ہے ہم آگے آگے چلیں گے اور آپ پیچھے بھی چلیے گا، ہم آپ کو ملوا دیں گے ان سے، اور اگر خطرے کا احساس ہوا تو میں زمین پر جھکوں گا، جیسے کچھ میں زمین سے اٹھا رہا ہوں، تو آپ ہم سے دور ہو جائیے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ جو ہے چلے، مولا یہ نوجوان جو تھے وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے، تو اس کے بعد جو ہے وہ نبی کے پاس لے کے گئے، خطرہ کوئی نہیں ہوا۔ تو نبی نے جو ہے ابو ذر غفاری کو تعلیم دی، سکھایا، اور چند لمحوں میں اتنا سکھا دیا کہ نبی نے کہا ابو ذر تم جاؤ، اپنے گاؤں جاؤ اور اسلام اور دین کی تبلیغ کرو، ان کو بتاؤ۔ ابو ذر غفاری، اب آپ دیکھیے کیسے کیسے حالات سے گزرنا پڑا ہے۔ ابو ذر غفاری نے کہا ٹھیک ہے، خدا حافظ کہا۔ اس کے بعد جو ہے وہ جب گھر جانے لگے تو سوچا کہ گھر جانے سے پہلے ان کے درمیان اعلان کر دیا جائے کہ حقیقت کیا ہے۔ تو انہوں نے برملا جو ہے اعلان کرنا شروع کیا، اور وہاں پہ جو ہے خانہ کعبہ کے پاس جو ہے ایک پتھر تھا، اس پہ کھڑے ہو گئے، اور مجمع تھا ہی۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے اعلان کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جیسے اعلان کیا لوگوں نے مارنا شروع کر دیا ان کو۔ ادھر سے رسول کے چچا عباس آ رہے تھے، انہوں نے جب دیکھا تو ان کو چھڑایا۔ اسی طرح دوسرے دن بھی ایسے ہی ہوا۔ تو ایسے افراد کم ہوتے ہیں جو خود سے جا کر دین کو حاصل کریں، تو اس لیے جو ہے انبیاء بازار میں گزرتے تھے، چلتے پھرتے تھے، لوگوں سے ملتے رہتے تھے تاکہ ان تک دین پہنچا سکیں۔ تو یعنی غور کرنے کی بات ہے کہ اسی طرح اور انبیاء بھی تھے جو انہوں نے جو ہے یہ کام انجام دیا۔ یہ آزمائش جو ہے ممکن ہے کہ اس وجہ سے ہو کہ انبیاء کا انتخاب نوع انسانی سے کیا گیا ہے، اور بھی ان انسانوں سے جن کا تعلق جو ہے معاشرے کے غریب اور محروم طبقے سے ہے، اور یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے، یعنی یہ بھائی بات ہے، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ہم نوع افراد کا کہنا ماننے سے گھبراتے ہیں، خاص کر ان لوگوں کا جو مالی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں اور ان کا اپنا تعلق جو ہے معاشرتی لحاظ سے اونچے گھرانے سے ہوتا ہے، یا ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے، یا معاشرے میں خوب جانے پہچانے ہوتے ہیں۔
اب دیکھیے آزمائش سے متعلق یہ احتمالی بھی ہے، یعنی احتمال دیا جاتا ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے آزمائش کی منزل ہو، امتحان، کہ اس سے مراد جو ہے عام لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے آزمانا ہے نا، کیونکہ جو افراد کام کرنے سے عاجز ہوتے ہیں، بیمار ہیں، یتیم ہیں، مصیبت زدہ ہوتے ہیں، وہ تندرست اور قوی اور صحیح و سالم لوگوں کے لیے آزمائش ہوتے ہیں، اور جو صحیح سالم تندرست اور طاقتور ہوتے ہیں وہ ضعیف و ناتوان افراد کے لیے آزمائش ہوتے ہیں۔ کیا دیکھیں کہ آخر یہ لوگ جو ہے پیسے والے ہیں تو آخر ناتوان افراد کی مدد کرتے بھی یا نہیں کرتے، یہ تمام باتیں ہوتی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اپنے انسان جو ہے اپنے انسانی فریضے کو دوسرے گروہ کے ساتھ کیسے پورا کرتا ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہے، اور خدا کی رضا پر کیوں کر راضی ہوتا ہے، یہ بھی آزمائش ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ کس طرح دوسروں کی مدد کرتا ہے، دوسری بات یہ ہے اللہ کی رضا پر کیسے راضی ہوتا ہے، یہ بھی معاملہ ہے نا۔ بھائی فقیر جو ہے مسکین و ناتوان ضعیف ہے تو اس کی آزمائش اس بنیاد پر ہے کہ آیا بےتابی کرتا ہے یا اللہ کی رضا پر راضی ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق جو ہے کہتے ہیں زندگی بسر کر رہا ہے۔ اور جو پیسے والے توانگر ہیں اور پیسے والے لوگ ہیں ان کے لیے آزمائش یہ ہے کہ وہ کس طرح جو ہے غریب و غربا کی مدد کرتے ہیں، کیسے ان کا ساتھ دیتے ہیں، اس سب آزمائشوں سے گزرنے دیتے ہیں۔ جہاں تک ان دونوں تفاسیر کا تعلق ہے ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہو سکتا ہے دونوں تفسیریں آیت کے وسیع مفہوم کو بتا رہی ہوں اور جمع کریں، اور وہ مفہوم ہے لوگوں کی ایک دوسرے کے ذریعے آزمائش۔ اسی کے ساتھ ساتھ قرآن سب کو خطاب کرتے ہوئے سوال کرتا ہے آیا صبر کرو گے؟ یعنی اب دیکھیے یہ تمام باتیں جو ہیں صبر کی منزل میں آتی ہے بات۔ ظاہر سی بات ہے ایک ضعیف ناتوان ہے وہ صبر کرے گا تو اللہ کی رضا پہ راضی ہوگا، اور ایک پیسے والا انسان جو ہے صبر کرے گا تو وہ جو ہے دنیا پرستی سے دور ہو جائے گا، اور نتیجے میں جو صرف وہی کام کرے گا جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ بہرحال تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے التصبرون، کیونکہ ایسی تمام آزمائشوں میں کامیابی کا ایک اہم ترین عنصر صبر کا مرحلہ ہوتا ہے، صبر و تحمل کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اچھا صبر و تحمل کا مرحلہ ہوتا ہے تبھی تو اللہ نے کہا کہ کیا تم صبر کرو گے؟ تو یہ تمام چیزیں سماج میں معاشرے میں ایک دوسرے سے رابطے کی منزل ہوتی ہے۔ اگر صبر ختم ہو جائے نا تو سماج سے اصلاً یعنی امن و امان کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر کوئی معصوم نہیں ہے، کوئی نہ کوئی خطا ہوتی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی جو ہے سسٹم ایسا بنا ہوا ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے زبان سے کبھی جو ہے کسی کا حق مار رہا ہے، کبھی کچھ ہے۔ تو اب مسئلہ وہی ہے کہ انسان صبر کرے اور صبر کر کے جو ہے اللہ کے احکام کی پیروی کرے، اور ایک دوسرے کے یعنی ساتھ مل جل کر جو ہے صبر و تحمل کے ذریعے ایک دوسرے کو معاف کر کے اور زندگی گزارے گا تو واقعاً اچھی زندگی گزرے گی اور خوشگوار زندگی گزرے گی۔ ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہی ہوگا کہ بھائی ایک دوسرے پر جو ہے زبان سے بھی کہتے ہوئے نظر آئیں گے، مار پیٹ کی وجہ بھی ہوگا، جس طرح سے جاہلیت کا دور تھا، نبی کے زمانے میں جاہلیت کا دور تھا، ذرا دیر میں جو ہے لڑنے لگتے تھے، ذرا دیر میں جو ہے ایک دوسرے کو کچھ کہنے لگتے تھے۔ تو اس لیے ہمارے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کا کہنا مانیں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، اس کی مرضی کے مطابق جو ہے زندگی بسر کریں، اور صبر و تحمل ہمارے اندر پایا جانا چاہیے۔ آخر میں بارگاہ میں دعا ہے پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، جو افراد پریشان ہیں ان کو پریشانی دور فرما، امام کے آوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔